اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقل الذنوب یہین علیک الموت۔ حضرات اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی اور دین کی سب سے بڑی حقیقت جس کا نام موت ہے، جس سے ہر کسی کو ہمکنار ہونا ہی ہونا ہے۔ موت ہر ذی روح کے لیے حتمی اور یقینی ہے، اور یہ بات بھی قرآن اور احادیث سے ثابت ہے کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت جو ناقابل برداشت ہوتا ہے وہ وقت موت اور عالم نزع یا جانکنی کی حالت ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت ساری مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد انسان جب اپنی مادی زندگی اور ظاہری حیات کے آخری مرحلے پر آتا ہے تو اس وقت سب سے بڑی مصیبت سے اسے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس مصیبت کا نام ہے جانکنی اور عالم نزع۔ جب فرشتہ موت انسان کے نزدیک آ جاتا ہے اور انسان کی جان اس کے روح سے نکلنے والی ہوتی ہے، وہ مصیبت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں انہی انسانوں میں کہ جن کے لیے یہ موت صحیح معنوں میں مژدہ اور خوشخبری لے کر آتی ہے۔ اخروی زندگی، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے، معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اخروی زندگی کا پہلا مرحلہ اگر کچھ ہے تو وہ موت ہے۔ یہی موت بعض لوگوں کے لیے ایک ہدیہ اور ایک تحفہ اللہ کی جانب سے خوشخبری اور مژدہ اور ان کے لیے مستقبل کے حالات کے تئیں ایک بہترین خبر بن کے آتی ہے۔ لہذا ان کے لیے یہ موت سختی اور مصیبت اور ابتلا اور پریشانی اور دردناک نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے لیے راحت کی خبر لے کے آتی ہے، اور بہت ہی آسان طریقے سے ان کی روح ان کی اس زندگی کو ختم کر دیتی ہے اور روح ان کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ لوگ کہ جو نزع کے عالم میں بے انتہا مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، جن کے لیے سخت ہوتا ہے کہ ان کی روح کس طرح سے ان کے بدن سے نکلتی ہے، اور سب سے زیادہ مصیبت کا شکار وہ اسی وقت ہوتے ہیں جب ان کی روح ان کے بدن سے نکل رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ناظرین و سامعین نے بھی شاید ایسے لوگوں کو دیکھا ہو وقت موت کہ جن کی روح بڑی مشکل سے ان کے بدن سے نکلتی ہے۔ سوچا آپ نے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں بڑی مشکل سے روح نکلتی ہے؟ کیوں بڑی مشکل سے دم نکلتا ہے کسی کا؟ وہ تکلیف جو مرنے والے کو ہوتی ہے روح نکلتے وقت، جن سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو اور اس کے جسم کو، وہ یقیناً الفاظ میں ناقابل بیان ہے۔ اس کی کئی علتیں ہو سکتی ہیں، کئی ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم علت اور سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اقل الذنوب، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ جانکنی کے عالم میں اگر سختیوں سے بچنا چاہتا ہے انسان، فرماتے ہیں اقل الذنوب یہین علیک الموت، فرمایا کہ گناہ کم کرو، انجام گناہ کم دو، تاکہ تمہاری موت تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ یقیناً اگر انسان جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور رکھ سکتا ہے تو اس کی موت کیا ہے؟ آسان ہو جائے گی۔ اس کے لیے جانکنی کیا ہے؟ آسان ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ میں مرتکب ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، گناہوں کو انجام دیتا رہتا ہے، تو اس کی موت کیا ہے؟ سخت ہو جاتی ہے، اس کا دم جو ہے مشکل سے نکلتا ہے۔
اور یہ مشکل ایسی ہے کہ جسے صرف وہی برداشت کر سکتا ہے جس کا دم مشکل سے نکل رہا ہو، جس کو وقت نزا تکلیف ہو رہی ہو، اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں اسے کوئی اپنا مدد بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روح بڑی آسانی سے اور راحت کے ساتھ، موت اس کے لیے راحت کا سبب لے کر آئے اور آسانی سے موت اسے اپنی آغوش میں لے لے، تو وہ گناہوں کو کم سے کم انجام دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کو بھی تباہ کرتے ہیں اور انسان کی آخرت کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے بڑی عبرت ہے۔ موت سے بڑی عبرت شاید اس دنیا میں کوئی اور دوسری چیز نہ ہو۔ ویڈیو بہت طولانی نہ ہو، اس لیے مختصر سا واقعہ کی خدمت مرض کر کے گفتگو تمام کر دیتے ہیں۔ یقیناً موت سے بڑی کوئی عبرت دنیا میں نہیں، البتہ عبرتیں بہت موجود، جیسا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ عبرتیں بہت زیادہ ہیں لیکن عبرتوں سے سبق لینے والے افراد کم ہیں۔ عبرتیں ہی عبرتیں ہیں اس کائنات میں، مگر ان عبرتوں میں سب سے بڑی عبرت کا نام ہے موت۔ ایک صحابی ہے جناب ابو صالح، یہ نقل فرماتے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو صالح، جب تم کوئی جنازہ اٹھاؤ تو یہ سمجھ لو کہ اس تابوت میں تم ہو اور خدا سے یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ فرمایا کہ جب بھی تم کسی کا جنازہ اٹھاؤ، کوئی تابوت اٹھاؤ، تو تم یہ سوچو کہ اس تابوت میں تم خود ہو، مردہ نہیں ہے، اور تم خدا سے یہ درخواست کر رہے ہو کہ تمہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ اپنے گزشتہ گناہوں کا تدارک کر سکو۔ ایک تو گناہ، پھر تدارک کے لیے تدارک کر سکو، استغفار کر سکو، مغفرت طلب کر سکو، توبہ کر سکو۔ اب امام فرما رہے ہیں کہ فرض کرو کہ تمہاری یہ جو ہے وہ درخواست اللہ نے قبول بھی کر لی اور تمہیں جو ہے وہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، تو اب تمہیں چاہیے کہ باقی زندگی میں گناہان گزشتہ، یعنی جو پچھلی زندگی میں پہلے گناہ کر چکے ہو، اسے کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس کے لیے طلب مغفرت کرو۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تعجب ہے مجھے، دیکھیے امام علیہ السلام، معصوم علیہ السلام جب یہ فرمایا کہ مجھے تعجب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ سنگین ہے۔ جب امام علیہ السلام، معصوم علیہ السلام کسی بھی مسئلے میں یہ فرمایا کہ مجھے تعجب ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسئلہ سنگین ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جن کے درمیان سے ہزاروں لوگ چلے جاتے ہیں، یعنی ہزاروں لوگ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور ہزاروں جانے والے موجود ہیں، اور وہ یہ سب دیکھتے بھی ہیں، پھر بھی لہو و لعب میں، گناہوں میں مصروف ہیں۔ مسئلہ سنگین ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں لوگ جا چکے ہیں، ہزاروں لوگ جانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ سب مرتے جا رہے ہیں اور مرنے والے موجود ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انسان لہو و لعب اور انجام گناہ میں مشغول ہے۔ بس اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرے، تو اس واقعے کی طرف ضرور متوجہ رہے کہ وہ یہ سوچے کہ خود ہے تابوت میں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے درخواست کر رہا ہے کہ بھیج دیا جائے تاکہ گناہوں سے استغفار کر سکے۔ یہ انتہائی سخت موقع ہوتا ہے جہاں کہنے کا اللہ ہم سب کو اس مشکل حالت سے محفوظ رکھے، ہماری روح کو ہمارے بدن سے براحت اور بے آسانی پروردگار قبض فرمائے، اور ہماری دنیا اور عاقبت دونوں کو بخیر فرمائے، ہم سب کو محمد اور آل محمد کے ساتھ روز قیامت محشور فرمائے، ان کے شفاعت کا مستحق قرار دے، ہمارے اعمال سے پروردگار راضی ہو، اس کے رسول راضی ہوں، آل رسول راضی ہوں، بالخصوص امام عصر و زمان راضی ہوں، اور ہمارے اعمال کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبولیت کے ساتھ ساتھ ہم سب کو گناہان کبائر و صغائر سے دور رکھے، محفوظ رکھے، تاکہ ہماری جاکنی کے وقت ہمارے ساتھ راحت کا برتاؤ کیا جا سکے۔ آج پنجشنبہ ہے، آنے والی شب جمعہ ہے، اس لیے اپنے مومنین کے ارواح کے لیے ہم سب کچھ نہ کچھ
ان کی خدمت میں ضرور ہدیہ کریں، اس لیے کہ وہ ہمارے ہدیے اور ایصال ثواب کے منتظر ہیں۔ آج کی ہم یہ ویڈیو برائے ایصال ثواب مرحومہ مغفورہ حیدری بیگم بنت عباس خان مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی روح کو شاد فرمائے، ان کے درجات کو متعالی فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔